بعض لوگ یہاں پہ آ کے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے سٹرگل کی، جس کی اس نے محنت کی. یہ بات صحیح ہے، یہ قرآن کی آیت کا مفہوم ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ اصل نہیں ہے. اصل تقسیم پھر بھی اللہ کے پاس ہے. ورنہ اگر محنت اور کوشش کے بدلے ریوارڈ ایکول ملتا، ایک جیسا ملتا، خود غور کیجئے سب سے زیادہ امیر دنیا میں کون ہوتا؟ مزدور. سب سے زیادہ مال تو مزدور کے پاس ہونا چاہیے. صبح 8 بجے سے لے کے شام 5 بجے تک منو وزن اٹھاتا ہے، آپ کے گھروں کی تعمیر کرتا ہے، سارا دن سٹرگل اور محنت کرتا ہے. تو سب سے زیادہ سٹرگل اور محنت تو مزدور کر رہا ہے، پھر سب سے زیادہ رزق تو اس کے پاس ہونا چاہیے. نہیں، آیات کو ایک دوسرے سے جوڑا جاتا ہے، ان کے مفہوم اخذ کیے جاتے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے، اصل مطلب کیا ہے. اصل مطلب یہ ہے انسان نے سٹرگل، کوشش، محنت ہر ایک نے کرنی ہے، کوشش اور محنت کا بدلہ ملے گا. لیکن رزق کی الٹیمیٹ تقسیم اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ جس کو چاہے بڑا چڑھا کر دے، جس کو چاہے تنگ دے. اور میرے بھائیوں، بعض آیات تقدیر کے باب میں ایسی ہیں، اللہ کی قسم انسان کے دل کو ٹھنڈا کر دیتی ہے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اللہ کہہ رہا ہے اگر میں اپنے نیک بندوں میں سے نیکوں کو ارب خرب پتی کر دو نا، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو وہ بغاوت پہ اتر جائیں، وہ باغی ہو جائیں، وہ میرے فرما بردار ہی نہ رہیں. کئی مرتبہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے رزق کو روکتا ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں جس کو رزق حاصل ہے وہ زیادہ نیک ہے. یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اور میرے بھائیوں، یہ فلسفہ اس لیے بھی غلط ہے. کائنات کے اندر سب سے زیادہ امیر شخص کا تذکرہ جو تاریخ میں ملتا ہے اس سے امیر ہوں گے، لیکن جو تاریخ میں اور قرآن میں ملتا ہے کون ہے؟ قارون. کتنا بڑا خزانہ ہے، اونٹ اٹھاتے ہیں چابیاں، اونٹ اٹھاتے ہیں لمبے چوڑے خزانوں کی چابیاں، اور ان خزانوں کے اندر کیا کچھ نہیں ہوگا. اللہ کا فرما بردار تھا کہ نافرمان؟ نافرمان تھا. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس لیے بھی رزق کثرت سے وافر نہیں دیتا کہ کہیں بغاوت پہ نہ اتر آئے، کہیں میری فرما برداری نہ چھوڑ دیں. یہ اللہ کی حکمت ہے، یہ اللہ کی تقدیر ہے. اور ہاں، یہ بات بھی یاد رکھیے، یہ فلسفہ بھی یاد رکھیے، تقدیر کے باب کے اندر اللہ نے خود کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے نافرمان بندوں کو اسی دنیا میں بے شمار رزق دیتا ہے. اپنے نافرمانوں کو اللہ رزق دیتا ہے. یہ اللہ کا ارادہ کونی ہے میرے بھائیوں. ورنہ آپ خود بتلائیے، اگر اللہ کے سامنے اس دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی نا، تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو ایک گلاس پانی بھی نہ دیتا، ایک گلاس پانی بھی نہ دیتا. میرا نافرمان ہے کیوں دوں؟ لیکن قربان جائیے اللہ کی مشیت پر، اللہ کی تقدیر پر. ادھر کافر نافرمانی کرتا ہے، ادھر اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیتا ہے. اور بعض آیات کا یہ مفہوم ہے، اور محدثین نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو اگر اس دنیا کے اوپر مومنوں کے دلوں کا خیال نہ ہو، مسلمانوں کے دلوں کا خیال نہ ہو، تو کافروں کے تو گھروں کی جو سیڑھیاں ان کو بھی سونے کا بنا دے. کیوں؟ کافر تیرا انکار کرنے والے، اللہ تو ان کے گھروں کی سیڑھیاں سونے کی بنا رہا ہے، اور بندہ مومن کو رزق ناپ تول کے مل رہا ہے. ہاں، اس کی ایک خاص وجہ ہے، اللہ نے انہیں صرف دنیا میں عطا کرنا ہے. اگر وہ کوئی چیریٹی کا کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، اللہ نے سارے کا سارا بدلہ اسی دنیا میں دے دینا ہے. ان کے لیے آخرت میں ایک رائی کا دانہ بھی نہیں ہے. اور ہمارے اور آپ کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے سارے کا سارا آخرت کا خزانہ ہے. اور میرے بھائیوں، اصل خزانہ آخرت کا ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو، مومنوں کو یہ ساری کی ساری باتیں کرنے کے بعد نا ایک بڑی پیاری آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہے، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ. کتنی خوبصورت آیت ہے، بندہ مومن کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اللہ کہتے ہیں جو میں نے آسمان سے سونا نازل کیا، چاندی نازل کی، ہیرے نازل کیے، لوہا نازل کیا، کاپر نازل کیا، جو کچھ بھی اس دنیا میں مال و زر نازل کیا، تم اور میں تو سمجھتے ہیں نا اتنے تولے سونا بیٹی کو دے دیا، اس نے اپنی اولاد کو دے دیا، یہ ہماری وراثت چل رہی ہے. مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر پتہ کیا ہے؟
اللہ نے اگر 1,00,000 ٹن سونا زمین میں پیدا کیا ہے تو قیامت جب قائم ہو جائے گی اس 1,00,000 ٹن میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوگا، سارے کا سارا ادھر ہی رہ جانا ہے۔ جو لوہا تم استعمال کر رہے ہو وہ بھی سارے کا سارا ادھر ہی رہ جانا ہے۔ یعنی آسمان سے جو اللہ نے مال و دولت ہیرے جواہرات نازل کیے ہیں، میں اور آپ اپنی اپنی وراثت سمجھ کے اپنی اولاد کو تقسیم کر دیتے ہیں، حقیقت میں یہ ہماری وراثت ہی نہیں، یہ اللہ ہی کی وراثت ہے، اللہ ہی کے پاس رہ جانی ہے۔ یہ جو مال و دولت اصل میں تقدیر کے معاملے میں بندہ اس لیے الجھتا ہے کہ فلاں بندے کو اللہ نے رزق دیا، مجھے اللہ نے رزق نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بیان کیا ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح، اپنے سے نچلے کو دیکھو، ہمیشہ اپنے سے کم تر کو دیکھنا چاہیے، اپنے سے اعلیٰ کو دیکھ کے حسد بغض کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اللہ دعا ضرور کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ یہ تیرے راستے میں خرچتا ہے، مجھے بھی مال و دولت دے، میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں گا، اس میں حرج کی بات نہیں ہے۔ اور میرے بھائیو، اللہ کی قسم، اگر کوئی گاڑی والا ہے موٹر سائیکل والے کو دیکھے، موٹر سائیکل والا سائیکل والے کو دیکھے، سائیکل والا پیدل کو دیکھے، اور پیدل دیکھے کہ کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے چلنے کے لیے پیر بھی نہیں دی، کتنے ایسے ہیں جن کو ٹانگیں نہیں ملی، کتنے ایسے ہیں جن کو اللہ نے آنکھ نہیں دی۔ ہر انسان صرف اللہ رب العزت کا ہر سانس کے ساتھ شکر ادا کرنا شروع کرے، اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ہر سانس کے ساتھ اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ تو کچھ بات تھی تقدیر کے حوالے سے، آگے چلتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو یمن کا قاضی بھی مقرر کیا، اور یمن کا قاضی مقرر کرنے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بعض نصیحتیں کی، اور حضرت علی نے نبی کریم سے کچھ باتیں کی۔ پہلی بات، حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، میں عمر میں چھوٹا ہوں، میری عمر ابھی کم ہے، آپ مجھے ایک اکابرین کے اجتماع میں بھیج رہے ہیں، وہاں پہ بڑے بڑے بزرگ، صاحب دانا، زیرک، حکمت سے بھرپور افراد ہوں گے، تو میں کیا کروں اور میں فیصلہ کیسے کروں گا؟ مجھے جھجک آتی ہے، میں کیسے صحیح طرح فیصلہ کروں گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو ایک رہنما اصول بتلایا جس کو آپ نے اور میں نے اپنی زندگی میں داخل کرنا۔ کیا؟ حضرت علی کو کہا، میرے بیٹے علی، ایک بات یاد رکھنا، جب بھی تمہارے پاس کوئی فیصلہ آئے، تم ایک فریق کو جتنا وقت سنو، جس طرح اس کا موقف سنتے ہو، اتنا ہی وقت دوسرے فریق کو بھی دینا۔ اللہ تعالیٰ تیرے سینے کو کشادہ کرے، تجھے شرح صدر دے، تجھے فیصلہ کرنے کی دنائی دے، تجھے حکمت دے، ساتھ دعا بھی دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، اللہ کی قسم یہ نبی کی دعا کا اثر تھا یا ان کی نصیحت کا اثر تھا، پھر میں پوری زندگی فیصلہ کرنے میں ایک لمحے کے لیے بھی نہیں ہچکچایا، اور میرا یہ گمان ہے میں نے جو بھی فیصلہ کیا درست کیا۔ لوگوں، یہ بہت اہم باب ہے، دو فریقوں کی بات سننا۔ ہوتا کیا ہے، ایک فریق کو ٹائم دیا گیا 1 گھنٹہ، اس کی گفتگو 1 گھنٹہ سنی گئی، دوسری فریق کو گفتگو کرنے کا انداز نہیں آتا، اس کی گفتگو 3 منٹ سنی جائے۔ اللہ کی قسم یہ خلاف شریعت ہے۔ آج ہماری عدالتوں اور کورٹس کے اندر، آج ہمارے تھانے کوٹ کچہریوں کے اندر، اگر نبی کریم کی یہ وصیت اور حضرت علی کا یہ قول نافذ کر دیا جائے، یقین کیجئے 90% فیصلے درست ہو جائیں۔ حضرت علی کو نبی کریم نے کیا کہا ہے؟ ایک جتنا وقت دینا، ایک جتنا وقت، یہ نہیں، آپ میری بات سمجھئے، ایک جتنا وقت دینا ہے۔ ایک بندہ 1-1.5 گھنٹہ گفتگو کر کے چرب زبان ہے، اپنا مقدمہ جیت گیا، دوسرے کا بات کرنی نہیں آ رہی، اس کو آپ نے 3 منٹ 5 منٹ دے کے کیس خارج کر دیا۔ یہ ہے ہی بے انصافی، یہ ہے ہی ناانصافی۔ آسیہ ملونہ کیس کے اندر ہم نے خود اس بات کا مشاہدہ کیا ہے۔ ایک دن کے اندر اندر ساری واقعاتی شہادتوں کو، سارے ٹرائل کورٹس کے فیصلوں کو بغیر ٹائم دیے ایک ہی دن میں اڑا کے پرا کر دیا۔ اس طرح انصاف نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جس طرح وصیت کی، ہمیں وہ اپنانا ہوگا۔ حضرت علی اس حوالے سے بھی دیکھیے، شرح صدر کی دعا تھی نا، شرح صدر، ایسے ایسے محیر العقول واقعات ہیں حضرت علی کی قاضی کی زندگی میں، انشاءاللہ ان میں سے بعض کو بیان کریں گے صرف یمن کے حوالے سے،
کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جو واقعات ہیں وہ بیان ہو رہے ہیں۔ یمن کے اندر جب حضرت علی گئے، وہاں پہ ایک کھیل کھیلا جاتا تھا کہ ایک گڑھے کے اندر ایک شیر کو چھوڑا جاتا تھا اور لوگ اس کا سرکس کی طرح تماشا وغیرہ دیکھتے تھے۔ ہوا کیا، ایک آدمی اس گڑھے میں گر گیا، شیر نے اس کے اوپر حملہ کیا، دوسرا آدمی چھلانگ لگا کے اس کو بچا رہا، تیسرا آدمی شیر کے سامنے، آدمی کی کیا سی ہے، 4 آدمی اس طرح گڑھے میں گر گئے اور شیر نے ان کو زخمی کر دیا۔ پھر ایک 5واں آیا تلوار کے ساتھ، اس نے شیر کو مار دیا۔ اب یہ جو 4 مختلف قبیلوں کے افراد تھے یمن کے اندر، ان کی آپس میں لڑائی شروع ہو گئی۔ دیت کون دے گا، دیت کا کیا معاملہ، قریب تھا تلواریں نکل آتی، حضرت علی نے کہا بیٹھ جاؤ، میں اس بات کا فیصلہ کرتا ہوں۔ جتنے شرکاء تھے، جتنے شرکاء، سب کے سب پیسہ اکٹھا کریں۔ کتنا حضرت علی نے حضرت علی سے پوچھا، لوگوں یہ حضرت علی کی حکمت اور دنائی کی بہت بڑی دلیل ہے، کتنا علی پیسہ اکٹھا کریں؟ حضرت علی نے کہا 1/4 آدمی کی دیت 1 کٹھی کی جائے، نصف 1 کٹھی کی جائے، 2/3 1 کٹھی کی جائے اور 1 پوری کٹھی کی جائے۔ 4 دیتوں کی رقمیں کٹھی کی جائیں سب کے اوپر، اور فیصلہ کیا کیا، جو سب سے پہلے گرا ہے اس کو 1/4 دیت دی جائے گی، جو اس کے اوپر گرا ہے اس کو نصف دی جائے گی، جو اس کو اوپر گرا ہے اس کو 2/3، اور جو سب سے آخر میں گرا ہے اس کو پوری دیت دی جائے گی۔ سب سے کم دیت سب سے نچلے والے کو، اس لیے کہ باقی افراد اس کی وجہ سے قتل ہوئے ہیں، یہ گر گیا تھا اس وجہ سے۔ اب فیصلہ تو حضرت علی نے کر دیا، لیکن ان کے دل میں خیال آیا پتہ نہیں فیصلہ درست ہے کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ چلا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نے اس کا فیصلہ کیا ہے؟ کہا ہاں حضرت علی نے کیا۔ لوگو یہ حضرت علی کی عظمت کے اوپر کتنی بڑی دلیل ہے۔ نبی کریم نے کہا علی نے کیا فیصلہ کیا؟ علی کا فیصلہ نبی کریم کو سنایا گیا تو نبی کریم نے کہا میں وہی فیصلہ جاری کرتا ہوں جو علی نے جاری کیا۔ علی کا فیصلہ معطل نہیں کیا، علی کا فیصلہ منسوخ نہیں کیا، یہ وہ علی ہیں۔ اور میرے بھائیوں، حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو جزیمہ کے پاس بھیجا۔ یہ جزیمہ خزیمہ سے فرق ہے، یہ ایک اور قبیلہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو کیا وصیت کی، یہ جو خالد ابن ولید غلطی کر آیا ہے، یہ بھی باب تاریخ کا بہت اہم باب ہے، مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ حضرت خالد ابن ولید سے کیا غلطی ہوئی؟ ایک مرتبہ ایک صحابی سے پہلے بھی یہ غلطی ہوئی تھی۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نبی کریم نے کہا تیرے بارے میں یہ اطلاع ہے؟ ہاں آقا، میں نے تلوار کو اٹھایا، وہ بے ایمان کافر آگے سے کہتا میں مسلمان ہو گیا، میں نے گردن کاٹ دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا حل شککت قلب، حل شککت قلب، کیا تو نے اس کا کلیجہ چیر کے دیکھا تھا؟ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ وہ دل سے ایمان لے کے آیا کہ ظاہر سے ایمان لے کے آیا؟ میرے بھائیوں، بندہ مومن ظاہر کا مکلف ہے، ظاہر کا مکلف ہے، ظاہر کا مکلف ہے۔ جو اعمال ہمارے سامنے ظاہراً وقوع پذیر ہوں گے ہم اس کے مکلف ہیں۔ ہم یہ نہیں کہیں گے یار دی نیت دیکھو، اس کی نیت درست تھی، اس کی نیت بری تھی، اگرچہ قانون کے اندر نیت مجرمانہ وغیرہ کے الفاظ موجود ہیں، لیکن ظاہر کا انسان مکلف ہوتا ہے۔ اس نے ظاہری طور پہ اسلام کو قبول کیا، تجھے تلوار نہیں تھی چلانی چاہیے۔ یہی واقعہ بنو جذیمہ کے اندر حضرت خالد ابن ولید سے سرزد ہوا، لیکن یہاں پہ حضرت خالد ابن ولید کی نیت کا عمل دخل زیادہ ہے۔ دیکھیے نیت کب آتی ہے اور ظاہر کب آتا ہے، اس دونوں کے اندر ایک درمیانہ سا ایک معمولی سا فرق ہے۔ اجتہادی غلطی ہو جانا الگ بات ہے، وہ واضح غلطی ہے کہ صحابی نے کلمہ گو کو، کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا، یہ واضح غلطی ہے۔ اور خالد ابن ولید سے کیا غلطی ہوئی؟ بنو جذیمہ میں جب گئے تو کہا اسلام لاتے ہو؟ انہوں نے عربوں کے اندر اسلام لانے کا جو طریقہ تھا وہ اسلمنا تھا، وہ یہ سیگا بولتے تھے اسلمنا، ہم نے اسلام کو قبول کیا۔ بالعموم عرب یہ کہا کرتے تھے جب ان کے اوپر انویڈر، جب ان کے اوپر کوئی حملہ آور ہوتا وہ یہ سیگا کہتے، صحابہ سمجھ جاتے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان سے یہ لفظ ادا نہ ہوا، انہوں نے کیا کہا سبعنا سبعنا، ہم سابی ہو گئے، ہم سابی ہو گئے۔ اور مکہ کے اندر سابی جو لفظ تھا وہ بے دین لوگوں کے بارے میں کہا جاتا تھا، حالانکہ ان بنو جذیمہ والوں کا کہنا یہ تھا ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا۔ مکہ کے اندر سبانا کا جو لفظ تھا، سابی ہو جانے کا جو لفظ تھا، وہ ایسے سمجھا جاتا تھا جیسے بندہ بے دین ہو جاتا ہے، جیسے بندہ کافر ہو جاتا ہے۔
حضرت خالد ابن ولید کی یہ اجتہادی غلطی تھی، انہوں نے سمجھا یہ بے دین ہونے کا اعلان کر رہے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف جہاد کیا، بعض لوگ مارے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع پہنچی، حضرت علی کو کہا جاؤ معاملات سیدھے کر کے آؤ۔ حضرت علی نے، کتنی خوبصورت بات ہے سیرت کے باب کے اندر، ان کے جانوروں کے گلے کے اندر جو رسی بھی تھی نا، اس کا بھی تاوان ادا کیا، جرمانہ ادا کیا، حتیٰ کہ صحیح بعض روایات سے آتے ہیں کتا پالنا اسلام میں جائز تو نہیں ہے نا، گھر کے اندر رکھنا جائز نہیں، لیکن اس قبیلے نے جو حفاظت کے لیے کتے رکھے ہوئے تھے، ان کے گلے میں جو رسی تھی، حضرت علی نے ان رسی کی قیمت کو بھی ادا کیا، ہر بندے کی دیت کو ادا کرنے کے بعد پیسہ پھر بھی بچ گیا۔ حضرت علی نے وہ سارے کا سارا خزانہ بنو جذیمہ کو دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آئے، نبی کریم نے پوچھا کیا فیصلہ کر کے آئے ہو؟ کہا آقا ہر بندے کی دیت دی، ہر جانور کی دیت دی، ہر سبزے کی دیت دی، ہر نقصان کی تلافی کی، لیکن میرے دل میں ان کے لیے پھر بھی رحم آیا، میں باقی جو خزانہ تھا سارے کا سارا ان کو دے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتا احسنتا احسنتا، تو نے میرا کلیجہ ٹھنڈا کر دیا ہے، تو نے درست فیصلہ کیا ہے، تو نے درست فیصلہ کیا۔ یہ اسلام ہے۔ حضرت خالد ابن ولید کو معذول نہیں کیا، یہاں پہ فرق آئے گا۔ حضرت خالد ابن ولید کی یہ اجتہادی غلطی تھی، ان کو یہ غلطی لگی، یہاں پہ نیت کا عمل دخل اسلام میں دیکھا جاتا ہے، لیکن انسان ظاہر کا مکلف ہے۔